اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں ذرا اپنے موضوعات سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ بات حالات حاضرہ کی ہے، ملک کی سطح کی ہے۔ میں اس سلسلے میں نہ بولتا، لیکن ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی میرے دین اور اسلام کے مخالف بولے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی بےکنی کروں، میں مدافعت کروں، اور مجبوری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات آئے میں نہ بولوں تو میں رب کریم کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ چنانچہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے کسی معتقد کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، ذرا سن لیجئے، ایک ایک کر کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص فرماتے ہیں، عمران خان اگر پہلے زمانے میں ہوتے تو یقیناً اللہ کے پیغمبر ہوتے۔ قدر کرو لوگوں ان کی اور ان کے پیچھے چل نکلو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر گزر گئے، 1,24,000 پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں وہ تشریف لائے اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جاگ رہے ہیں، اپنا نبوت کے دعوے لے کر نکل رہے ہیں۔ چونکہ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ذرا باتوں پہ ملمہ چڑھا کر کہتے ہیں۔ یہ جن کے معتقد ہیں انہوں نے تو براہ راست نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ کا خوف کرو، کہیں یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ خود کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا کہ وہ اس کا پیغام لے کر دنیا تک جائیں، اس طرح تم میرا پیغام لے کر جاؤ، یعنی کہ نبیوں کی ہمسری۔ پھر کہتا ہے جو ہمیں نہیں مانے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، شرم کرو کچھ۔ تم پیغمبر بننے کے لائق ہو؟ کیا یہی خصوصیات ہوتی ہیں پیغمبروں کے اندر؟ اللہ نے جن کو چنا وہ ہر عیب سے پاک تھے، جھوٹ وہ نہیں بولتے تھے، زنا وہ نہیں کرتے تھے، چوری وہ نہیں کرتے تھے، ڈاکہ وہ نہیں مارتے تھے۔ تم پرلے درجے کے چور، ڈاکو، جھوٹے، مکار، دغاباز پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس کے ماننے والوں ذرا سی حیا کر لو۔ اللہ کا غضب جس دن تم پر نازل ہوگا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا
کہ یہ پیغمبری اور پیغمبری کے دعوے کیا ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہمارا خدا بھی چوروں سے مل گیا ہے، کہاں ہے خدا کی مدد، کیوں نہیں حق پر چلنے والوں کا ساتھ دے رہا، حق اور باطل کی جنگ میں باطل کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم حق پر ہو، یا کہ یہی خصوصیات ہیں حق والوں کی جو تم نے بیان کی ہیں یا جو تمہارے اندر ہیں؟ یہ خصوصیات ہیں حق والوں کی۔ اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے، بلا شبہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن وہ حق والے ہونے چاہیے، تم جیسے مکار اور دغاباز نہیں ہونے چاہیے۔ ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو تم کتنے حق والے ہو، دوسروں کے لیے کینہ دل میں رکھنے والے حق والے ہوتے ہیں۔ آگے چلتا ہوں، انہوں نے فرمایا شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ ٹیم کو واپس لے آئے، اور تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ استغفر اللہ، پھر سے ایک بار، کہیں رب بن گئے، کہیں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور کبھی قرآن حکیم کے متبادل ایک کتاب لکھ لی، الفاظ قرآن مجید کے توڑ پھوڑ کر بیان کر دیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس قدر مخالفت میں، ایک شخص کی مخالفت میں تم کس قدر حد سے زیادہ گزر گئے ہو؟ کچھ تو حیا کرو، شرم کرو۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس جنگ میں خاندان اور شخصیت تو کیا، ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے، اور عمران خان حکم دے کہ اسلام چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دو، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے چھوڑا اور وہ منافق کہلوائے، اور منافقوں